سے دستار فضیلت ہوگی اور کتاب کا تحفہ ان کو حضرت علامہ ساجد محمود حقانی صاحب پیش کریں گے۔ کتاب کا تحفہ یہ جناب گولوی صاحب کے بھانجے بھی ہیں محمد ریحان صاحب۔ کتاب کا تحفہ ساجد محمود سے۔ تیسرے بچے محمد فیضان، بڑا ہے نا یہ، اس نے اشارہ کیا پہلے میں۔ یہ ملک محمد احمد ڈوگر صاحب سے اپنا مالا، اور دستار ان کو حضرت علامہ ظفر اقبال ظفر صاحب ان کی دستار فضیلت کریں گے۔ اور کتاب کا تحفہ کدھر ہیں؟ سلیمان صاحب بیٹھے تھے، سلیمان صاحب، ہاں حافظ عمیر صاحب سے میں ملتمس ہوں، وہ سامنے تشریف لے ہیں۔ حافظ عمیر صاحب یہ ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں اور بینک آف پنجاب کے مینیجر بھی ہیں، جناب حافظ عمیر صاحب۔ یہ ہمارے ساتھی بھی ہیں۔ یہ کتاب کا تحفہ محمد فیضان حافظ عمیر سے حاصل کریں۔ ہمارے مہمان محمد رفیق سدھو صاحب، آپ سامنے ادھر تشریف لے آئیں۔ آ جائیں کتاب کا تحفہ آپ سے نہیں لینا، ہم نے آپ سے دلوانا ہے۔ آ جائیں آگے آئیں، کوئی بات نہیں، کاشف بھائی لے کے ہیں وہ کو۔ محمد رفیق سدھو صاحب، یہ محمد کتاب کا تحفہ وہ میں نے دے دیا، آپ چلے جائیں۔ اب آخری بچہ ہمارا ہے محمد طیب، وہ ہیں چودھری محمد حنیف سندھو سے مالا لیں گے، اور دستار ان کی ہوگی جناب حضرت علامہ محمد حسین گولوی صاحب ان کی دستار فضیلت کریں گے۔ اور کتاب کا تحفہ ان کو چودھری محمد رفیق سدھو صاحب سے ملے گا۔ الحمدللہ یہ 4 بچے ہمارے اس دفعہ اس بار حافظ ہوئے ہیں۔ دعا فرمائیے گا کہ اللہ جتنے بچے بھی ہیں وہ حافظ تو بن جاتے ہیں، پکے حافظ ہوں گے، پکے حافظ یہ بن جائیں، قرآن کے قاری رہے ہیں، ہمیشہ پڑھنے والے رہیں، اور یہ پڑھتے رہیں گے تو ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ پاک ان کے والدین کو بھی سلامت رکھے، جتنے احباب ان کے دوست احباب رشتہ دار آئے ہیں سب ان کو سلامت، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے بچوں کو بھی اللہ حافظ قرآن بنائے۔ جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں محفل میں، اللہ پاک حفاظ کے صدقہ سے سب کی حفاظت فرمائے، سب کے بچوں کو نیک اور صالح بنائے۔ اب تشریف رکھیں، باقی ساری عوام تشریف رکھیں۔ آخری یہ اصلاحی حفاظ کے لیے جملے بھی ہوں گے اور دعا بھی ہوگی۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر شہزاد سیالوی صاحب یہ دعا کریں گے، اور کچھ آپ کی مرضی ہے، کچھ جملے ارشاد فرمائیں، ہماری نصیحت اور ہماری اصلاح فرمائیں تو وہ بھی۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا
صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا نبی اللہ الحمدللہ علی ذالک۔ محبت یہ گندے دنوں میں آ ہی نہیں سکتی، اس لیے گلیاں بھی ہم نے سجانی ہیں، راستے بھی ہم نے صاف کرنے ہیں، لیکن اس سے پہلے اپنے دل بھی ہم نے صاف کرنے ہیں۔ جس طرح علامہ کاشف صاحب فرما رہے تھے نا کہ نبی پاک نے حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، ہر قسم کے جب برائیوں سے منع فرمایا ہے تو پھر ہمیں دل سے ان برائیوں کو چھوڑنا بھی پڑے گا۔ اور وہ بڑی مشہور روایت ہے نا، یہ بچوں کے والدین ہیں جی، ہاں یہ جو بچوں کے والدین ہیں وہ بالخصوص اور بالعموم سارے سنیں۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے، اسرائیلی روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر مبارک سے ہوا۔ یہ ان بچوں کی شان بیان کرنے لگا ہوں، یہ اب کوئی عام بچے نہیں ہیں، اب ان کا گزر ایک قبر مبارک سے ہوا تو نگاہ نبوت سے دیکھا کہ صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب جب آگے چلے گئے، واپس تشریف لائے نا، تو پھر دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد ہی اسی قبر والے کو، صاحب قبر کو، اللہ کے فرشتے اللہ کی رحمت کے تشت پیش کر رہے تھے۔ اب حیران ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تیرا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہے، لیکن ابھی چند لمحے پہلے یہاں سے گزرا ہوں تو اس صاحب قبر کو عذاب ہو رہا تھا، ابھی واپس آیا ہوں تو تیرے فرشتے تیری رحمت کے تشت پیش کر رہے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا، اے میرے نبی، بات وہ بھی ٹھیک تھی، بات یہ بھی ٹھیک ہے، اصل ماجرا یہ ہے کہ تیرے آنے اور جانے میں کچھ ایسا ہوا کہ میری رحمت نے اس کے عذاب کو اس کی اچھائیوں میں تبدیل کر دیا۔ یا اللہ وہ ہوا کیا؟ فرمایا جب یہ صاحب قبر فوت ہوا تو یہ اس کی بیوی حاملہ تھی، اب یہ تو فوت ہو گیا، بیوی نے بچہ جنا، وہ بچہ بڑا ہوتا گیا، آج اس کا بچہ اس قابل ہوا کہ اس کی بیوی نے اٹھا کے اس کو وہ مسجد جو ہے اس وقت شریعت کے مطابق جو کچھ دینی تعلیم ہوتی تھی وہ جو اس شریعت کے قاری صاحب تھے وہاں لے گئی اور قاری صاحب سے کہا اس بچے کو دین سکھائیں۔ آج اس قاری صاحب نے بچے کو جو ہے وہ پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس بچے نے آج پہلے دن اپنی توتلی زبان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ تو اے عیسیٰ، جب اس کے بیٹے نے روئے زمین پر مجھے رحمان پکارا، مجھے رحیم پکارا، تو میری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اس کے بچے کے باپ کو زمین کے عذاب میں مبتلا کروں۔ تو یہ جن کے بچے حافظ ہوئے ہیں ان کو کروڑ ہاں مبارکیں، لیکن جن کے بچے اس طرف نہیں آ رہے ان کو لائیں، اور آج اگر ان بچوں کو اس طرف لائیں گے تو یہ کل بھلا آپ کا ہی ہوگا، نہیں تو یہ آج کل جو یہ ویڈیوز بڑی آتی ہیں، اے جڑی کٹے پیو نو کٹ پی رہی ہوتی ہے نا، ابے نو لمیا پا کے تے منہ تے چنڈا تے لتر، ٹھیک ہے، تسی بھی اس ویلے واسطے تیار ہو جاؤ، ہر آن والا ویلا اگوں اوکھا ہی ہے، قیامت تک اوکھا ہی ہے۔ تے جے تسی اپنے بچے نو دین پڑھانا ہے، عاشق مصطفیٰ بنانا ہے، عاشق رسول بنانا ہے، تے پھر وہ بچہ سب تو پہلے بڑی چمکاتا ہے باقا چاند اس دل افروز ساعت بیلا، سلام مصطفیٰ جانے رحمت بیلا، سلام شمع بز میں ہدایت بیلا، السلام اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول، یہ سلام آداب
اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جو کچھ اس میں پڑھا گیا، سنا گیا، تلاوت کی گئی، نعتیں پڑھی گئی، ذکر اذکار ہوا، میرے پاک پروردگار رسول کی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس کا ثواب کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً، نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آپ کے وسیلہ جلدہ سے تمام انبیاء کرام، اہل بیت اعظم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. جتنے بھی مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہوئے سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. ہم حاضرین میں سے جن کے عجز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے حالت ایمان میں، ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. بالخصوص اخص الخاص اس ادارے سے پڑھے ہوئے بچے جناب حافظ حنان محمود صاحب، ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا الہی ان کے اخروی درجات کو اور بلند فرما. اس بچے کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما. اس بچے کو اپنے والدین کے لیے بہترین توشہ فرما. یا الہی اس کے علاوہ ملک عبدالشکور ڈوگر صاحب ہیں، اس مسجد کی انہوں نے بڑی خدمت کی. ان کی عالیہ محترمہ پیر صوفی مظفر علی خان صاحب اور جو بھی یہاں نمازی ہیں جن کے عزا و قارب چلے گئے، ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما کر ان کے اخروی درجات کو بلند فرما، اخروی منازل کو آسان فرما. ہم سب کو اپنی موت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. اس پاک محفل کے صدقے ہمیں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما. اپنی زندگیاں قرآن و حدیث کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی ہمارے گھروں کو اسلام کا گہوارہ بنا، ہمارے معاشرے کو اسلام کا گہوارہ بنا، ہمارے ملک کو اسلام کا گہوارہ بنا. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین. یہ دعا بار بار آپ اپنی تنہائیوں میں بھی مانگا کریں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہماری عزتیں ہمارے اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں، ہمارے دین کے ساتھ وابستہ ہے. اللہ ہمارے دین کو ترقیاں عطا فرمائے، دین کا بول بالا فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. یا الہی اس پاک محفل کے صدقے جو بے روزگار ہے انہیں حلال رزق عطا فرما. ہم سب کو حرام کے لقموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما. یا الہی جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما. یا الہی اس ملک کی خیر فرما. یا الہی اس ملک کی خیر فرما. اس کے خلاف سازش سے پولیس کو نابود فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. تمام